بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی برکات۔ علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں مشہور صحابی حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ اسلام لانے سے قبل ایک روز وہ چند عورتوں کے پاس سے گزرے۔ ان عورتوں کے حسن نے دل موہ لیا۔ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے یہ بہانہ تراشا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، میرے ساتھ تم رسی بٹھ دو۔ اس بہانہ سے حضرت خوات ان عورتوں کے پاس بیٹھ گئے۔ اتفاقاً ادھر سے حضور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ حضور خاتم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال سمجھ گئے، لیکن خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ بعد میں حضرت خوات اسلام لے آئے تو حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ کے بھاگنے والے اونٹ کا کیا بنا؟ حضرت خوات حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریض سمجھ گئے اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو اسلام نے باندھ دیا۔ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی آمد سے زندگی کی اخلاقی قدریں کس طرح بدلیں۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا قانون توڑا جائے گا، وہاں دیگر مصیبتوں کے علاوہ ایک بڑی مصیبت یہ آئے گی کہ گھر والوں کے دل آپس میں پھٹے رہیں گے، کبھی نہیں جڑ سکتے، اس لیے کہ دلوں کا جوڑ اللہ رب العزت نے اپنی شریعت کی پاسداری میں رکھا ہے۔ گھر میں جس قدر احکام شریعت کی پاسداری کی جائے گی، اتنا ہی گھر میں جوڑ رہے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھر والوں سے احکام شریعت کی پاسداری کروانے کے بجائے ان سے اپنی مرضی منوانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک سب سے بڑے ہیں۔ جب وہ سب سے بڑے کی نہیں مانتے تو ہماری کیسے مانیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم گھر والوں کا دھیرے دھیرے دینی مزاج بنائیں اور انہیں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا عادی بنائیں۔ جب وہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے لگیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی مانیں گے۔